میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تمہاری وجہ سے میرے خزانے پورے ہو جائیں، اور نہ ہی تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگ جائے۔ تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم میرے کام کرو گے، میرے کام بند پڑے ہیں تم آ کے چلاؤ گے۔ نہیں میاں، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم صبح و شام میرے بن کر رہو، تم صبح و شام میرے بن کر زندگی گزارو، میرے حکم کی پیروی کرو، میری اتباع کرو، حق بولو، سچ بولو، اچھا کردار اپناؤ، اچھا اخلاق اپناؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ میں نے تمہیں بس اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم بس میرے ہی بن کر رہو۔ جوانو، دنیا میں سب کو فنا ہے، سب کو فنا ہے، مگر ایک کو بقا ہے، بس اسی رب کے نام نے ہی باقی رہ جانا ہے۔ جو رب زمین کو پکڑے گا آسمان کو پکڑے گا۔ جوانو، وہ دن آنے والا ہے، وہ لمحہ آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین جلال میں ہوگا، زمین کو پکڑے گا آسمان کو پکڑے گا، ساتوں آسمانوں اور زمین کو لپیٹے گا۔ جب ساتوں آسمانوں اور زمین کو لپیٹ لے گا تو پھر ایک دم جھٹکا دے گا، جھٹکا دے کر میرا اللہ فرمائے گا انا المالکو، سنو میں بادشاہ ہوں، میں کائنات کا شہنشاہ، میں عرش و فرش کا بادشاہ۔ زمین و آسمان کو لپیٹ کر پھر میرا اللہ دوسرا جھٹکا دے گا، دوسرا جھٹکا دے کر میرا اللہ فرمائے گا میں پاک ہوں، میں سلامتی دینے والا ہوں، میں امن والا ہوں، میں جنت کا مالک، میں جہنم کا مالک، میں وہ ہوں جو اسرائیل کو بھی موت دوں گا، میں وہ ہوں جو جبریل کو بھی موت کا ذائقہ چکھاؤں گا، میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں زندگی ہے، سنو میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں موت ہے، میں وہ ہوں جو رزق دینے والا ہوں، میں وہ ہوں جو رزق لینے والا ہوں۔ تیسرا جھٹکا دے کر میرا اللہ فرمائے گا سنو سنو کائنات کا بادشاہ میں ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میں غالب، میں عزیز، میں جبار، میں قہار۔ تیسرا جھٹکا دے کر میرا اللہ فرمائے گا متکبر لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے، جن کے اندر فخر اور غرور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا تھا، جو ہر وقت میں کی رٹ لگایا کرتے تھے، مجھے بتاؤ وہ متکبر لوگ کہاں ہیں، وہ میں کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ ہائے، انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اس نادان کو اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس یہی ہے، تیری میں کی اوقات تو بس یہی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس یہی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، پھر تو تکبر کس بات کا کرتا ہے؟ تیسرا جھٹکا دے کر 7 آسمانوں کو لپیٹ کر، زمین کو لپیٹ کر میرا اللہ تیسرا جھٹکا دے گا۔ تیسرا جھٹکا دیتے ہوئے فرمائے گا کہاں ہیں متکبر لوگ، کہاں ہیں ظالم، کہاں ہیں ظالم بادشاہ، کہاں ہیں قارون، کہاں ہیں فرعون، اے ظلم مچانے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہوں آج دیکھ لیں کہ کون اصلی بادشاہ ہے، کون کائنات کا اصلی شہنشاہ ہے۔ متکبر لوگ، ظالم بادشاہ جو کہتے تھے دنیا کو ہم چلا رہے ہیں، آج وہ جہاں بھی ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آج اصلی کون بادشاہ ہے۔
سب سے زیادہ طاقتور کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب ہو تو کوئی بولے۔ اب میرا اللہ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتا ہے وہ بادشاہ اکیلا ہے، وہ بادشاہ میں ہوں، میں اللہ، میں واحد، میں عزیز، میں جبار، میں قہار۔ وہ اکیلا بادشاہ صرف میں ہی ہوں، جس بادشاہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا، جس بادشاہ سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، جس بادشاہ سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، جس بادشاہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس بادشاہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، جس بادشاہ سے کوئی چھین نہیں سکتا، چھپ نہیں سکتا۔ ہاں ہاں بھاگو بھاگو بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ چھپو کہاں چھپو گے؟ لڑو کہاں لڑو گے؟ جوانوں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بالکل آزاد نہیں ہیں۔ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اتنے بڑے بادشاہ کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے جو کل کو کھڑا کرنے والا ہے، اکیلی اکیلی جان کو کھڑا کرنے والا ہے۔ جیسے اکیلے اس دنیا میں آئے تھے ایسے ہی اکیلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیگانے بن گئے، اللہ کی بارگاہ میں ماں بیگانہ بن گئی، باپ بیگانہ بن گیا، بیوی نا آشنا بن گئی، اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا، دوستوں نے آنکھیں پھیر لیں، دشمن بھی پرائے، اپنے بھی پرائے، بیگانے بھی پرائے، آج تو اپنی جان بھی پرائی بن گئی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرے مرنے کے بعد قیامت کے دن میں تجھ سے نہیں بلکہ تیری ان انگلیوں سے پوچھوں گا، تیری ان انگلیوں سے سوال کروں گا، میں تیری زبان سے پوچھوں گا کہ تو کیا بول کر آئی ہے، میں تیرے کانوں سے پوچھوں گا کہ تو کیا سن کے آیا ہے۔ اے میرے بندے، اور میں تیرے دل سے پوچھوں گا کہ آج تو کون سے جذبات میرے پاس لے کے آیا ہے، اور کس کی محبت لے کے آیا ہے، کس کا پیار لے کے آیا ہے۔ اس دن تو یہ ہاتھ بولیں گے کہ میں نافرمانی میں چلا، اس دن یہ پاؤں بولیں گے کہ ہم نافرمانی میں چلے، اس دن تو ہمارا یہ پیٹ خود بولے گا کہ ہم نے حرام کا لقمہ کھایا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر خود بھی کھاتے رہے، اپنی اولاد کو بھی کھلاتے رہے۔ آج تو میرا جسم بھی میرا مخالف بن گئے، آج میرے اہل و عیال مجھے سب کے سب چھوڑ گئے۔ اس دن پھر مجرم پکارے گا، پکار اٹھے گا کہ یا اللہ میری اولاد کو ڈال دے دوزخ میں، یا اللہ میری بیوی کو ڈال دے دوزخ میں، میرے بھائیوں کو ڈال دے دوزخ میں، میرے خاندان کو دوزخ میں ڈال دے۔ مالک مجھے بچا لے، مجھے دوزخ کی کڑکتی آگ میں نہ ڈال، اور اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو سارے انسانوں کو دوزخ میں ڈال دے، لیکن مجھے بچا لے۔ اس دن اللہ فرمائے گا اے بندے نہیں نہیں نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، آج کوئی کسی کا گناہ نہیں ذمہ لے سکتا، آج تیرا عمل تیری گردن میں ہوگا، میرا عمل میری گردن میں ہوگا، عورتوں کا عمل عورتوں کی گردن میں، مردوں کا عمل مردوں کی گردن میں، آج کوئی کسی کو نہیں چھڑوا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، اس لیے کہ میں کل تجھے اللہ سے چھڑا نہیں سکوں گا۔ خوشخبری بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار، لیکن میرے نبی نے اللہ کی شان کو بھی ساتھ میں بتایا، اللہ کے غصے کو بھی ساتھ میں بتایا، اللہ کے غضب کو بھی ساتھ میں بتایا کہ بیٹی فاطمہ یہ مت سوچنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور چھوٹ جائے گی، نہ نہ نہ، اللہ نے اگر تجھے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہیں سکوں گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میرے حبیب کی امتی، اے میرے شاہکار، میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اتنا پیارا جملہ، میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور میرے فرما بردار بن جاؤ، تم میرے فرما بردار بن جاؤ، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ تم تو میرے شاہکار ہو، تم میرے فرما بردار بن جاؤ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ جوانوں رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔